السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں فصیحہ صوفی. فیس بک لائیو سیشن آج 16واں سیشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں RJ فصیحہ صوفی کے پیج پر. فیس بک پیج ہے جناب, اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرتے رہنا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیس بک لائیو میں ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں کچھ ایسی شخصیات جو کہ خیبر پختونخوا کا کسی نہ کسی طریقے سے نام روشن کر رہے ہیں, یا پھر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, یا پھر ان کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہے کہ انہوں نے اسٹرگل کافی کی ہے, یا پھر کوئی ایک ایسا ایشو جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو لے کر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج بھی ہم لوگ ایک ایسا ہی سیشن لے کر آئے ہیں. ایک ایسی خاتون سے آپ کو میں نے ملوانا ہے جو کہ جنہوں نے کم عمر میں بہت بڑا نام کمایا ہے, اور وہ نام انہوں نے کیسے کمایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے بتانا یہ چاہوں گی کہ اگر آپ چاہیں ان سے بات کرنا یا پھر ان سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. جب سے میں نے ان کا پوسٹر شیئر کیا بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کوشچنز وغیرہ لکھے ہیں, تو آپ لوگ ابھی لائیو سیشن میں آ سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں جناب بی بی جان, اور ان کا تعلق چترال سے ہے. یہ پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ ہولڈر ہیں, PMLN سے ان کا تعلق ہے. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور شی از دا ینگیسٹ پولیٹیشین آف خیبر پختونخوا. اسپیشلی خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ وومن ونگ ہے PMLN کا, یہ اس کی پریزیڈنٹ ہے. اور بہت شکریہ بی بی جان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آئیں یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے پروگرام میں ہم آئیں اور اس پہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں. اگین تھینک یو. ہاں تھینک یو. آپ اگر اپنا تعارف مزید اور کروا دیں, وہ باتیں جو میں نے نہیں بتائیں اس حوالے سے بھی اگر بات کریں تو. جی, فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی کہ میرا نام بی بی جان ہے, میں بلونگ ضلع چترال سے کرتی ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین ونگ کی ضلعی پریزیڈنٹ بھی ہوں اور سوشل کوآرڈینیٹر بھی ہوں, سوشل میڈیا کی کوآرڈینیٹر. اور اس کے علاوہ 2018 کے الیکشن میں میں ریزرو سیٹ کی ٹکٹ ہولڈر بھی تھی چترال ڈسٹرکٹ سے. جی. اچھا, تو کچھ اپنا یہ بھی بتائیں کہ یہ تو پولیٹیکل کریئر ہے, کچھ آپ نے کہا تھا کہ آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں. سوشل ورکر ہیں آپ؟ ہاں نہیں بالکل. میں تو جب میں نے سوشل ورک اسٹارٹ کی تو میں 2010 سے میں اسٹارٹ کی. اس ٹائم میں کلاس 9 میٹرک کی شاید میں اسٹوڈنٹ تھی. اس ٹائم یہ تھا کہ چترال میں خواتین کی وجہ سے زیادہ تر خواتین میڈیا میں بھی نہیں آتی تھی, اور مطلب ایک دو تھے سوشل ورک کے, مگر وہ بھی اتنی خاص مطلب میڈیا میں اخباروں میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا, کسی ایشوز پر بات کرنا, مطلب اس طرح فرنٹ پیج پہ آنا, مطلب وہاں پہ بہت زیادہ مطلب وہ نہیں تھا. وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو تھے, ہاں NGOز والے جب ہوتے تھے یا جو گورنمنٹ کے جو سرونٹ ہیں یہ لوگ آتے تھے, مطلب جب یہ لوگ کوئی کام کرتے تھے تو یہ لوگ میڈیا پہ آ کے مطلب صرف اپنے خیالات کے اظہار کر. ادر جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے یا جو پولیٹیکل ایک دو خواتین تھے وہ بھی اتنی خاص ایکٹیو نہیں ہوتے تھے. جب 2010 میں میں نے جب سوشل ورک اسٹارٹ کی, اس ٹائم مطلب لوگوں کو دیکھ کے ان کی مسائل مطلب بچپن سے اس طرح تھا کہ میں بڑی احساس والی ہوں. اچھا. ہاں جی, بہت مطلب میں جب ایسے لوگوں کو جن کی کوئی ضرورت ہو تو مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میں خفا ہو جاتی ہوں ان کو دیکھ کے. میں کہتی ہوں کہ میں ان کی کس طرح ہیلپ کروں. تو اس ٹائم یہ تھا کہ میری فرینڈ تھی اسکول میں, جب میں کلاس 10 کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کی بہن تھی, اس کی جو ہسبینڈ تھا اس نے اس پر تشدد کر کے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. تو جیسے وہ گھر آئے ہیں تو اس کے فادر اور اس کے بھائی جو ہیں وہ اس بات کو بہت شرم سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اس کو تھانے لے کے جائیں. جی. تو اس ٹائم وہ میری فرینڈ اسکول میں میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتی تھی کہ یار اس طرح میری بہن آئی ہے لیکن میرے بھائی اور باپ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, سو کائنڈلی ہم کیا کریں. تو میں نے کہا یار اب ایسا کرو نا کہ اپنی بہن سے مجھے ملاؤ, میں اس کو لے کے جاؤں گی. کیونکہ ہمارے چترال میں ایک خوبی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب کوئی بھی NGOز وغیرہ آتے ہیں نا کام کرنے کے لیے, کوئی پروجیکٹ ہو, تو ان کا فرسٹ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیہاتوں میں, گاؤں میں, گلیوں, ڈور ٹو ڈور جا کے یہ وہاں پہ اویئرنیس پھیلاتے ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے کہ بھئی ہم یہ کام کرتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے, کہیں پہ ایشوز ہو تو آپ آگے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس طرح وہ کر رہے تھے. تو اس ٹائم یہ تھا کہ ہمارے وہاں پہ ایک ہیومن رائٹس کی NGO تھی, بلکہ اب بھی ہے, چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ جیسے اسٹارٹ کیا ہے اپنے ہیومن رائٹس والے پروگرامز, تو انہوں نے ہمارے گاؤں میں اس طرح کی تنظیمیں بنا کے خواتین کو بلا کے
تو وہی سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کس طرح اگر خواتین کے ایشوز ہوں گے، مسئلے ہوں گے تو آپ لوگ ہمارے آفس آ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ ایسا کرو کہ مجھے آج چھٹی ہوگی تو ہم آپ کے گھر جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جیسے ہماری اسکول چھٹی ہوئی اس ٹائم میں کلاس 10 کی اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. تو جب میں وہاں گئی ان کے گھر تو اس کی بہن بہت خفا تھی نا، تو میں اس کو لے کے ہیومن رائٹس آفس گئی ہوں. وہاں جیسے میں گئی ہوں تو وہاں پہ ہمارے جو چیئرمین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ زندگی دے، وہ بہت زیادہ لوگوں کے سوشل ورک میں کام کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. نیاز علی شاہ صاحب ان کا نام ہے. وہ پورے چترال میں ایک ہیومن رائٹس جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. مطلب اس آر ایس پی کے بعد ایک آر ایس پی کے بعد پھر یہ ہیومن رائٹس ادارہ ہے. ہاں جی، یہ کام کر رہے ہیں وہاں ایسے خواتین کے حوالے سے. تو جیسے میں اس لڑکی کو لے کے وہاں گئی ہوں نا، تو وہاں انہوں نے ان کو وکیل پرووائڈ کیا ہے اور ان کی کیس کو انہوں نے آگے پرسو کرنے کا انہوں نے پرومس کیا ہے سارا کچھ. تو جیسے میں گھر ہوں تو اس کی جس لاچار امی تھی اس نے مجھے بہت دعائیں دی ہے، بہت زیادہ. تو جب میں نے وہ دیکھ تو میں نے اندر ہی اندر سوچ لیا نا کہ میں چھوٹی تھی، اتنی وہ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا یار یہ لوگ کتنی خوش ہو گئی ہیں میں اس کو لے کے گئی ہوں. کیونکہ عورتیں تو مجبور ہوتی ہیں. اب اس کی امی بھی مجبور تھی، باپ بھائی ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو وہ بہت خوش ہو گئے. اسی دن میں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ اب کہیں پر بھی کسی اسٹوڈنٹس لڑکی پر یا شادی شدہ عورتوں پر، مطلب جو خواتین کے مسائل ہوں گے میں ان کو سب میں ان کو سب سے زیادہ اجاگر کروں گی، ان کے ساتھ بھرپور ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی. اس کے بعد پھر بہت سارے ایسی کیسز جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پیش آئے. مطلب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن کلاس 10 کی جو اسٹوڈنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اور مطلب اس کو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ گھر والے جو ہے اس کے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں رکھتے نا. تو آپ کو مطلب گھر والوں نے نہیں کہا کہ یار یہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اب تم ان کو کہاں لے کر جاؤ گی اور کیا کرو گی کیا نہیں کرو گی؟ تو سپورٹ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے کیا تھا اور کس طرح سے کیا تھا، اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں گی. یہ اس طرح تھا کہ جیسے میری امی تھی نا، پہلے تو میں جب کہیں جاتی تھی تو امی کو صرف میں یہ کہتی تھی کہ امی میں تھوڑی سی مطلب لیٹ ہو جاؤں گی، مگر آپ نے خفا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینا، میرے پیچھے جو ہے اسکول اور اس طرح. کیونکہ میرے امی کو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نا جب والدین اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہاں جی ضروری ہے. جب وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بچے کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتے. کیونکہ یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس جو میں شیئر کر رہی ہوں، جب وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتے. اگر وہ والدین اپنے بچوں پہ شک کرنے لگیں گے نا تو ظاہری بات ہے وہ باؤنڈ ہو جائیں گے، ان کے ذہن کلوز ہوگی، وہ اوپن نہیں ہو سکے گا. پھر یہی لوگ موقع کی تلاش میں پڑیں گے کب میری امی ابو گھر پہ نہیں ہوگی یا میں ان کو جھوٹ بولوں، مطلب پھر فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جانا بغیر بتائے. مطلب پھر وہ لوگ جو ہے اس طرح سے کہیں سے غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. تو مطلب آپ کو آپ کی امی نے کانفیڈنس ہاں جی. تو میرے امی نے مجھے یہ کہا کہ جب میں نے اپنی امی کو کہتی تھی نا کہ امی جب میں تھوڑی لیٹ ہو جاؤں گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میری ایک عادت یہ کہ میں باہر کی باتیں گھر پہ نہیں کرتی، گھر کی باتیں باہر نہیں کرتی. ویسے عورتوں میں یہ ہوتی نہیں ہے، ان کی نیچر میں یہ بات. ہاں عورتیں تو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں. ہاں میں آج بھی ایسا ہی ہوں. اچھا میں آج بھی ایسا ہی ہوں. میں آج بھی جب میں مطلب ابھی ہمارے یہاں پر انٹرویو چل رہی ہے، جیسا کہ ہم انٹرویو میں یہاں دے کے اب میں گھر جا کے یہ بات شیئر نہیں کروں. میرے ایک مطلب وہ نہیں عادت نہیں ہے. باہر کی باتیں میری بات جہاں پر بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل فارم پہ ہو، سوشل فارم پہ ہو یا میری پرسنل لائف کی ہو، میں اسی بات کو وہیں پہ چھوڑتی ہوں. بچے مل جائیں تو بچوں کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہوں، بڑے مل جائے تو ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، پولیٹیکل میں جائے ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، جو میری فرینڈز ہنسی مذاق گپ شپ مستیاں کریں ان کی محفل میں، مطلب میں ہر محفل کا ایک الگ ماحول اس کے ساتھ وہ کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا فین کلب جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے. جی تو اس میں یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مطلب آپ نے کہا نا کہ مطلب کس طرح آپ نے مطلب فیملی والے تو سپورٹ نہیں کرتے یا وہ نہیں چھوڑتے. تو میری امی کو میں یہی کہتی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. پھر میری امی پریشان نہیں ہوتی تھی، ان کو پتا تھا کہ ضروری کسی کام میں ہوگی، کیونکہ سوشل ورک میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ امی مطلب ایسے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں ان کے لیے جاتی ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہیں جاتی نا. تو آپ نے پریشان ہے. پھر میری امی پریشان نہیں ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا. پھر میں اثر کو گھر آتی تھی. خیر وہاں تو شام والا سسٹم نہیں ہے کہ شام کو عشاء کو ہے، وہ تو گاؤں ہے نا. ہاں البتہ یہ ہوتا تھا ہاں اگر 1 بجے اسکول چھٹی ہوتی تو میں 2-3 بجے تک واپس آ جاتی تھی نا. تو مطلب یہ کہ میری امی نے مجھ پہ بہت زیادہ بڑا جو ہے ٹرسٹ کیا اس ٹائم. ابھی تو میں ماشاء اللہ ماسٹر کمپلیٹ کر کے بھی 2-3 سال ہو گئے. تو یہ کہ مطلب میری 9 سالوں کی جو ایکسپیرینس ہے 10 سالوں کی، یہ مطلب میری اپنی فیملی کے مطلب سپورٹ اور ان کے ٹرسٹ کی وجہ سے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. وہ تمام لوگ جو کہ فیس بک پہ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمارا
पेज लाइक भी कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग को लाइक कीजिएगा। बीबी जान से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहें, इनकी स्ट्रगल के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से इनसे कनेक्ट होना चाहें, तब भी आप हमें लाइव कमेंट्स कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों के कमेंट्स आए हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें और आप लोगों के साथ मज़ीद और बातें शेयर करें। बीबी जान की समन खलील, हबीब शाह अफरीदी ने हमें ज्वाइन किया है, सबीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तियार अली यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा साबिर शाह माशाल्लाह कह रहे हैं स्पेशल सलाम टू द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। अदनान खान हमें याद कर रहे हैं, दीनार सैयद दीनार कहते हैं कि बीबी जान को सलाम, बीबी जान आप हमारी जान हैं। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, इसके अलावा साबिर शाह भी सलाम कह रहे हैं, खुरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तियार अली यूसुफ ज़ई कहते हैं बीबी जान को स्पेशल सलाम। इसके अलावा चौधरी हसीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शाह फरमान रईस चित्राली हैं, कहते हैं हम अपनी प्यारी बहन बीबी जान साहिबा के इंतज़ार में थक गए हैं। मतलब कल से मैं पोस्टर्स वो वायरल कर रही हूँ ना, लोग इस वजह से इंतजार कर रहे थे। अब जो है ना, अब आपके लोगों के इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं, अब नहीं आ गई। अभी हमारी नशिस्त तकरीबन 1 घंटे की होगी, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। काशिफ जानी सलाम कह रहे हैं, साबिर शाह चित्राली पीपल आर वेरी पोलाइट, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। चित्रालियों के हवाले से मेरी भी कुछ स्पेशल सोच है, उस हवाले से भी हम आपके साथ बात करेंगे। मलिक मोहम्मद अख्तर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आसिम खटक कहते हैं बीबी जान को मेरा स्पेशल सलाम, आसिमुल्लाह खटक सीनियर नायब सदर PMLN SMT करक। अच्छा, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, ज़की खान ये कह रहे हैं आसिमुल्लाह खटक, इनाम खान ने हमें ज्वाइन किया, साबिर शाह जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जमाल खान ने हमें ज्वाइन किया, मीर अहमद बुलबुल चित्राल के बारे में डिस्कशन, ये बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, असफंदियार खान ने हमें ज्वाइन किया, साबिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। ओके, ज़की खान कहते हैं कि मैम को चाहिए कि अपनी स्टोरी पे कोई मूवी बनाए, सुपर हिट होगी। वैसे जितना इन्होंने काम किया है, जितनी इनकी स्ट्रगल है और जिस एज से इन्होंने शुरू किया, अगर उस पे वाकई में एक सुहाने उम्री लिखें या कोई एक ऐसी मूवी बनाए तो वो काफ़ी हिट जाएगी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इरफानुल्लाह बीबी जान को सलाम, साजिद हुसैन सलामुन्ना, हैदर आफरीदी कराची से याद कर रहे हैं और सुहेल खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी जान से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा बीबी जान, हम चूँकि चित्राल के हवाले से बात हुई है, आप चित्राल की काउंसलर भी रही हैं, वो किस एज में था, वो कैसे आपने मतलब पॉलिटिकल करियर में कदम रखा, उस हवाले से बताइएगा। जब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट की तो अभी 1 साल ही हुए थे मेरे सोशल वर्क का, क्योंकि उसके बाद मैंने तो जो ख़वातीन होते थे ना, या जो स्टूडेंट्स होते, स्पेशल उनके जो हिरासमेंट केस होते थे, उन पे भी मैंने ये किया कि मतलब मैं थाने में जाके वहाँ के जो SHOs होते थे उनके साथ तो मीटिंग नहीं होती थी मेरी, लेकिन वो जो कांस्टेबल होते थे, हाँ जो कांस्टेबल होते थे ना, मतलब पुलिस की तो वर्दी से भी लोग डरते हैं, फिर अब उसके लिए SHO DPO या SC होने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे हमारे जानने वाले थे ना, हमारे रिलेटिव थे, उनको मैंने कहा कि उनसे नंबर ली, तो उनके साथ कांटेक्ट करके मैं जो ये हिरासमेंट वाले केस होते थे ना, मैं ऐसे लड़कों को सज़ा दिलाती थी, उनको थाने पे बुला के। हाँ, लेकिन मैंने बहुत रिस्क लिए वहाँ पे, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि मेरा मसला इसके साथ है, इस लड़की के साथ है, बीच में आप क्यों आती हैं, आप कौन होते हैं, मैं आपको जानती नहीं। तो मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझे पहचाने या जो भी है, मगर ये तो किसी की बेटी है ना। थ्रेट भी करते होंगे आपको, हाँ ना, वो बीच में आ रही हम आपके साथ, हम आपको देख लेंगे, ये वो बिल्कुल, वो जो है ना, मेरी मिसाल तो एक खुली किताब की तरह है, इसको मतलब किसी से छुपी पोशीदा नहीं है। मेरे खिदमात के, मेरे कामों के रिकॉर्ड वहाँ चित्राल के हर इदारे में पड़े हैं। कॉलेज में जाएं, वहाँ के स्ट्रगल से लेके, थाने में जाएं, वहाँ के लोगों के मतलब मसाइल के हवाले से उधर जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेके, हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे ऐसे बेचारों को हेल्प, मेडिसिन वगैरह, मेरे रिकॉर्ड हर जगह पे पड़े। मैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं मीडिया पे आके वैसे अपनी ही कोई बात में झूठ मूठ बोल के, ये वो सबको पता है। शायद चित्राल में देखने वाले लोग कोई भी नहीं कह सकेगी कि ये बीबी जान झूठ रही, क्योंकि इन सारी हिस्ट्रियाँ जो ये मेरे फेसबुक पे उस पर पढ़े हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि काम करें, खिदमत करें, मगर दरिया में डालें, लेकिन आज के दौर ये है कि फेसबुक में डालना पड़ता है। दरिया में नहीं डालें, फेसबुक पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें, यूट्यूब पे डालें, क्योंकि ये फिर उन लोगों के लिए जवाब है ना कि जो कहते हैं कि भाई आपने क्या किया है। तो और दूसरा, आपको देख के ना बाकी लोग भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं। हाँ। तो क्वेश्चन वापस मैं वही करना चाहूंगी, काउंसलर आप बनी, एक इलाके की काउंसलर, एक खातून होना जी, ये इसी की तरफ मैं आ रही हूँ ना जी, इसी की तरफ मैं आ रही हूँ, इसी क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बात मैंने वहाँ से इसलिए शुरू की क्योंकि जब मैं वहाँ बड़ी एक्टिव रही ना, मतलब कहने का मतलब ये कि मैं बहुत एक्टिव रही। फिर वहाँ जब मैं अपनी कॉलेज की
स्टूडेंट्स फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी। अच्छा। जब मैं प्रेसिडेंट बनी फिर मैं वहाँ की अपने पूरे कॉलेज की वो जो अक्सर मूवियों में देखते नहीं है वो जो एक दबंग आगे होती है बाइक उनके पीछे होते हैं, मेरा जो है ना एक ऐसा रोल था। पूरे चित्राल को पता है मेरे कैसे रोल थी। मैं आगे होती थी, कोई भी मसले होती थी स्टूडेंट्स आके मुझे आगे करती थी क्योंकि अब मुझ में वो गट्स थी, मैं बात करती। हाँ, अब ये नहीं कि फुजुल मैं कुछ ऐसा बोलती थी जिससे मेरे टीचर हर्ट होते थे या कुछ, लेकिन हक के लिए खड़ी होती थी क्योंकि उसके लिए जब मेरे जो पुलिस वाले आते थे या जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर आते थे या जो दूसरे बड़े लोग आते थे, पॉलिटिकल लोग आते थे, उनको पता होता था कि मतलब भाई इसकी बात सही है, तो इसलिए वो फैसले भी मेरे हक में होते थे। तो इसी तरह मैं फिर ये स्टूडेंट्स फेडरेशन की प्रेसिडेंट रही। उसके बाद जो है फिर नून लीग मैंने ज्वाइन की, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये पॉलिटिक्स है, इसमें जो है हमें आगे जाके हमने काम करना है और हमने पॉलिटिकल लोगों के साथ अपने सलाम दुआ हमने मतलब मजबूत वो करनी है ना, मतलब एक अच्छा एक जो पॉलिटिकल आपको हेल्प आउट हाँ एक अच्छा कांटेक्ट रहता है ना, क्योंकि फिर लोगों के जो मसाइल होते हैं हम लेके उनके पास शेयर करते हैं। तो इसी तरह ये था कि फिर मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखी, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पॉलिटिक्स का भी पता चलता रहा और साथ में मैं पॉलिटिकल वर्क भी करती रही। और जब 2015 की इलेक्शन थी तो मुझे किसी ने बताया कि मतलब बताया था, सुना भी नहीं था, काउंसिलर का भी मुझे नहीं पता था। मतलब मेरी एज कम थी ना, बहुत कम थी, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में मेरी एज जो है वो 22-23 साल थी तकरीबन, इतनी नहीं थी। तो नहीं सॉरी गलत हो गई, 22-23 नहीं थी, 20 साल की मेरी एज थी। 20 साल की मेरी एज थी, क्योंकि जब मैं वहाँ उस टाइम MPA के लिए अप्लाई करना चाही थी तो मेरे जो फर्स्ट टाइम था पॉलिटिक्स में भी मुझे इतना वो नहीं पता था, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि इसके लिए 25 साल का होना शर्त है और आप जो आपकी एज जो है वो 25 नहीं है, इससे बहुत कम है ना। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकी। हाँ 2015 के लिए जब मैंने पूछा तो उसके लिए मैं एलिजिबल थी, तो फिर मैं वहाँ की काउंसिलर बनी अपने इलाके में। जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ये हमारी सिस्टर हमारे लिए इतने काम कर रही है, तो हम इसके अगेंस्ट क्यों इलेक्शन लड़े, हम इसको वैसे ही, हालांकि पॉलिटिकल जो होते हैं ना एक प्रेशर काफी होता है, हाँ होता है वहाँ पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट चाहे खवातीन हो या वो अब खड़े होते हैं, पहले नहीं होते थे। पहले ये था कि जो एजेड खवातीन होते थे ना, जो आंटी या दादियाँ मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे, उनको ला के उनको काउंसिलर बनाते थे। मतलब यंग जनरेशन का इतना रिवाज वहाँ पे नहीं होता था। तो लेकिन जब मैं आई हूँ तो इस साल ये था कि काफ़ी लड़कियाँ आई थी, काफ़ी लड़कियाँ काउंसिलर बनी हैं, लेकिन ये था कि कुछ लोग थे वो रिजर्व में बनी थी, लेकिन मैं रिजर्व में नहीं थी। मैंने वहाँ से बाकायदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट की। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एक तो PMLN में, तो PMLN बिलोंग करती हूँ, तो एक तो PMLN चित्रा में कमज़ोर पार्टी है, ज़ाहिर बात है वो होती है, कुछ पार्टियां हाई होती हैं कुछ लो होते हैं, मगर PMLN जो ये पाकिस्तान लेवल पे बहुत बड़ी पार्टी है, इस वजह से मैंने PMLN को ज्वाइन किया। हालांकि हमारे चित्राल के अंदर PMLN जो एक कमज़ोर पार्टी है, अच्छा इतना वो नहीं है। तो मुझे वो कह रहे थे कि आप इलेक्शन ना लड़े ना, आप हार जाएंगे। मैंने कहा कि अगर मैं हारती भी हूँ लेकिन मेरी लाइफ एक्सपीरियंस लड़ना तो है और मेरी लाइफ एक्सपीरियंस होगी ना। और बीबी जान की नेचर ऐसी नहीं है कि कोई उसको कहे कि आप ना लड़, बीबी जान चुप करके बैठ जाएगी। तो हमेशा उससे आगे होती है। हाँ मैं तो आगे होती हूँ, हाँ बिल्कुल। मैं कहती हूँ यार पहले तो अपनी माइंड में जीत को तो मैं 100% रखती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि किसी वजह से अगर मैं नहीं भी जीतती ना, एक्सपीरियंस मेरी हो जाएगी, पर कदम रखना है, पता चल जाएगा ना। हाँ मैंने कहा इलेक्शन कमीशन क्या होती है, अप्लाई करने के तरीके ये मैंने अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया है ना, तो मैं कह रही थी कि भाई इलाके के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, वो एंड टाइम तक तो ये बातें चल रही थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मैंने लोगों के लिए खिदमत किए हैं, क्योंकि गाँव में ना कोई बीमार होता है या उनके पूछताछ के लिए जाते हैं, नाम बनाया होगा ना गाँव में, हाँ लोग आपको जानते होंगे, इसलिए आपने यही सोशल वर्क मैंने बयान की। किसी को थाने, किसी के थानों के केस हल करो, तो किसी के हॉस्पिटल का, तो किसी के मतलब जो दूसरे मसले होते हैं ना इनसे। तो वहाँ पे मेरा अब जो है मेरा माशाल्लाह एक पूरा मतलब केपी समेत हाँ पूरा चित्राल के अंदर भी है, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। तो जब मैं इलेक्शन में तो वहाँ पे एंड टाइम तक मुझे नहीं पता चला। जब मैं गई हूँ उधर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस, तो उस टाइम हमारे जो AC साहब थे वो AC मजहर साहब थे ना वहाँ, तो मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसा करें ना, इंतखाबी निशान ना, मैं तो इंतखाबी निशान कर, मैंने कहा जो इलेक्शन में इंतखाबी निशान होते हैं ना इसको चेंज करना है। अच्छा। मैंने इसको चेंज करना है क्योंकि उसमें मैंने कहा मेरे लिए कोई संडल मंडल ना आए, मेरे लिए गुलदस्ता है ना। तो उसने मुझे कहा कि अभी तक तो आपके अगेंस्ट कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, किसी के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आए, तो इसका मतलब आप हाँ, उसने कहा आप पोस्ट आने वाली हो। मैंने कहा सर नहीं मुझे इलेक्शन लड़नी है, मैं उधर उसके साथ। उसने कहा ऐसा करो गाँव जाओ, किसी को कहो कि यार मेरे अगेंस्ट किसी को खड़ी करें, ऐसा तो ना हो ना। उसने कहा अब आप लोग नहीं खड़ा करें तो हम क्या करें। उसने कहा लोग कितने मेहनत करते हैं जीतने के लिए, अब आपको फ्री में मिल रहा है, आप शुक्र नहीं कर रहे हैं। तो बस फिर इस तरह मैं पोस्ट काउंसिलर आ गई और 2019 के एंड तक मतलब
جو اس کا جو تھا نا 4 ایئر وہ میں نے مطلب کاؤنسلر رہی ہوں. تو آپ لوگوں کا کیا آپ کے ساتھ مطلب تاثرات لوگوں کے کیا ہوتے تھے؟ لوگ فریکوینٹلی آتے تھے، اپنے مسئلے کھل کے کہتے تھے؟ کس قسم کے مسئلے ہوتے تھے جو آپ سنتی تھیں اور لوگوں کے لیے حل کرتی تھیں؟ اصل میں نا گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک بھی تھوڑا سا کسی کے لیے کوئی کام کرے نا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دور دور تک وہ پھیل جاتا ہے. اچھا. تو اب ایسے جگہوں سے لوگ آتے تھے نا جہاں میرے علاقے میں تو سٹی کی ہوں، چترال سٹی کی، تو وہاں کی جو آؤٹ سائڈ ایریا ہے نا وہاں سے لوگ یا تو مجھے کال کرتے آتے تھے، کہتے کہ فلاں بندے نے جو ہے اس نے آپ کے بارے میں بتایا ہے. اچھا. فلاں بندے ہمارا مسئلہ بھی حل کریں. ہاں فلاں بندے بتایا اب ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو میں ظاہری بات ہے میں کسی کو انکار میں کسی کو نہیں کرتی تھی. ہاں میں ان کو اس بات کے وہ کلیئر کرتی تھی کہ ہاں میں جو ہوں کوشش کروں گی، اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ 100% ڈن ہے، چھوڑوں گی نہیں. اگر نہیں ہو سکتا ہے پر کوشش میں کروں گی، پھر ریزن بتاؤں گی کہ اس ریزن کی وجہ سے آپ کا یہ کم نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اس طرح وہ لوگ ڈائریکٹ آتے تھے. اور آج بھی ایسا ہی ہوں، یہ نہیں کہ آج بھی میں نے چھوڑا ہو، آج بھی میں ایسا ہی ہوں. جہاں پر کہیں چاہے چترال کے مسائل ہو، چترال سے ہٹ کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں، پشاور سے ہو، کہیں سے پشاور نوشہرہ کا ایک جو بچہ تھا، وہ کون سے علاقے کا بچہ تھا جس کو ہارٹ پرابلم تھی، آپ نے اس کے لیے کافی اسٹرگل. بالکل اسی طرح یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ پورے چترال سے لے کے پورا پختونخوا کے جس ضلع میں جس کسی کا بھی مسئلہ مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں کر لیتی ہوں. مطلب بی بی جان صرف چترال کی لیڈر نہیں ہے، بی بی جان پورے پاکستان کی لیڈر ہے. ہاں جی، پورے پاکستان کی ہوں، کہیں سے بھی ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں. اور پختونخوا میں تو اسپیشل میں ادھر رہتی ہوں نا تو اس وجہ سے کہیں سے بھی کیسز آ جاتی ہیں تو وہ میں کر لیتی ہوں. اب اس بچے کا جو ہے یہ نوشہرہ سے تھا نا تو اس کے دل میں سوراخ تھا اس بچے کا. تو یہ لوگ بہت غریب تھے تو میں نے اس کے لیے اس کا باقاعدہ پکچر بھی پڑھے ہیں، وہ ریکارڈ بھی سارا کچھ پڑھا ہے. تو ان کے لیے میں نے بیت المال سے میں نے ان کے ڈاکومنٹ سارا کچھ کلیئر کر کے وہی سے میں نے ان کے لیے وہ پیسے ان کے لیے میں نے منظور کروا کے پھر اس بچے کو ہم خود لے کے گئے ہیں ادھر اسلام آباد پیمس میں. ہم نے اس کے وہاں ایڈمٹ کر لی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے ہم آپریشن کے لیے 6 منتھ دیتے ہیں. وہاں تو ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں نا، مطلب بہت سارے پیشنٹ تو سب کو ٹائم ملتا ہے. تو اس طرح اس کا بھی میں نے کیا تھا. اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں، مطلب کسی کو جو ایسی خواتین ہیں جو بہت غریب ہیں ان کو میں برقعے میں دیتی تھی، یا اس طرح جو مطلب کبھی یہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی میں کافی ایسے ضرورت مندوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. اور جو سوشل ورک میں معذور ہوتے ہیں ان کے لیے میں ویل چیئر کی بندوبست کرتی ہوں. ان ساری چیزوں کا فیس بک میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ میرا سارا ریکارڈ، سارا میرا ایک ہسٹری پڑا ہوا ہے. اور چترال میں اسپیشل جب زلزلہ آتے، اللہ نہ کر کے پھر کبھی ایسے حادثات آئے چترال یا کہیں سے بھی، ہاں اگر جو پہلے ہوئے ہیں اسی میں یہ ہوتا تھا کہ میں بڑی ایکٹیو رہی ہوں. وہاں پہ ہوتا ہے کہ میں خود جاتی ہوں. اگر اس حادثہ کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی وہاں پر اسی ٹائم میں پہنچ کے فاتحہ کرتی تھی اور پھر ان کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت، اور ساتھ میں وزٹ کرتی تھی. ان کی میں نے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا میں ڈالتی تھی کہ ان کے ساتھ ہیلپ کریں. بہت سارے NGOs والے، کیونکہ نیوز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ خبر آ جائے چلا جاتا ہے، ویڈیوز بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑی رہتی ہے. اچھا بی بی جان، آپ سوشل ورکر ہیں، ہم نے سنا بھی، اور میں تو ماشاءاللہ کافی انسپائر ہوں آپ سے کہ آپ اتنی ینگ ایج سے یہ سارے کام کری ہیں. لیکن تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو پارٹی لیڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے، فار ایگزامپل اب PTI کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، کوشش لوگ کرتے ہیں کہ PTI میں ٹکٹ مل جائے. آپ PMLN کیوں آپ نے چوز کی؟ PMLN کا یہ تھا کہ میں تو 2012 میں نے جوائن کی تھی نا، تو اس ٹائم یہ تھا کہ میں کسی چیز کو بنا مطلب سر سے نہیں دیکھتی، سرسری نہیں دیکھتی. میں اس کی گہرائی تک جاتی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب درخت کے میں اوپر نہیں دیکھتی، اس کی جڑ کو دیکھتی ہوں. پھل کون سا لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جڑوں میں کیا ہے. ہاں یہ میں دیکھتی ہوں. تو جب مجھے پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ پورے پاکستان میں ایک فیمس جماعت ہے اور یہ بہت بڑا پارٹی ہے، اور اس کے جو ہے پورا خیبر پختونخوا سمیت دوسری جگہوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ہے نا، اور ملک کے لیے اچھا کام کر رہا ہے. اور اسپیشلی جو شہباز شریف تھا اس کی تو میں بڑی فین تھی. تو ان دنوں عمران خان کی اتنی چرچے خاص نہیں ہوتے تھے، جس جلسے میں سے اتنی نہیں تھی. یہ تو بعد میں جیسے کہ ابھی 2018 کی جو الیکشن تھی نا، اس میں عمران خان کا بہت بڑا وہ ہوتا تھا نا، جلسے اور دھرنے اور مطلب جو بھی ہوتے تھے نا، مطلب 18 کے الیکشن سے پہلے کچھ 1-2 سال پہلے کی جو ایکٹیویٹی رہی ہیں وہ بڑے مطلب ایکٹیو رہی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے جو پبلک ہے ان کے رجحان اسی طرف ہو گئے. تو آپ کا ارادہ ہے کوئی سوئچ کرنے کا؟
PMLN سے کسی لیڈنگ پارٹی کی طرف چلی جائیں؟ نہیں ابھی تک تو خیر میں نے سوچا تو نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر آپس میں کچھ ناراضگیاں کچھ ہوتی ہیں, لیکن وہ تو بندے تب چینج کرتے ہیں نا جب ان کے اور ان کے لیڈروں کے بیچ جو مطلب ناراضگیاں ختم نہ ہوں یا اس طرح کچھ مسئلے ہوں تو پھر لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. فی الحال تو میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اتنی خاص, لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر میری ایک اچھی پوزیشن ہے, میں وہاں کی ایک اچھی پوزیشن پر بھی ہوں اور مجھے بہت رسپیکٹ بھی وہ لوگ دے رہے ہیں, اور مطلب اور میں ریزرو سیٹ کے ابھی 2018 کے الیکشن کے میں ریزرو سیٹ کی ٹکٹ ہولڈر بھی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے MPA ٹکٹ بھی ملا تھا, بس قسمت کی بات تھی شاید میری رزق فی الحال اس سال نہیں تھی, تو اس وجہ سے میں منتخب نہیں ہو سکی. ہماری سیٹیں نہیں آئی. پولیٹیکل کریئر کی طرف اگر ہم سوچتے ہیں نا, آپ نے ماشاءاللہ شروع سے بڑا گرو کیا ہے, ٹھیک ہے, سوشل ورک میں آپ نے پاؤں رکھا تو نام بنایا, پالیٹکس میں پاؤں رکھا تو نام بنایا. دو کہ PMLN چترال میں اس حد تک اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ابھی PTI کی پوزیشن ہے. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پولیٹیکل کریئر میں تھوڑے اسٹرانگ ہونے کے لیے اب جیسے ہو سکتا ہے آپ کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ مل جائے PTI سے یا پھر پروونشل اسمبلی کا مل جائے تو آپ کے کریئر کے لیے تھوڑا سا فلو ہوگا؟ اگر آپ اس طرح سے سوچیں تو کیا آپ کی سوچ ہے؟ اپرچونٹی ہے نا, اگر اپرچونٹی ملے تو کیا ہوگا. ہاں جی, لیکن اس طرح ہے کہ پارٹیز تو بہت سارے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے پارٹیز کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا جو کام کرتے ہیں, ان کو تو کام کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ اور میں تو ماشاءاللہ میں نے پورا صوبے میں اپنا ایک اتنا مضبوط میں نے نام بھی بنایا ہے, اور ساتھ ساتھ میں نے ایک تنظیمیں ہیں میری. اب میں دیر جاؤں گی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہاں وہاں پہ جا کے میں کسی کے گھر میں آرام سے رات بھی گزار سکتی ہوں. مطلب فرینڈ میں نے بنائی ہیں, فرینڈشپ بنائی ہیں سب کے یہاں, پھر ان کے تنظیمیں میں نے بنائی ہیں. پھر مطلب اکثر میں میٹنگ کرنے کے لیے کہیں جاتی بھی ہوں نا, تو وہاں کے جو ہوتی ہے میرے فرینڈس ہوتے ہیں, وہاں پہ میں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں. نوشیرہ, مردان, یہاں کوہٹ, بڑا, یہ جو قبائلی علاقے ہیں یہ کتنے ہر جگہ پہ میں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں. تو لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آگے آئیں میں اور پارٹیز کے لیے کام کریں, اور اپنی جو وہ ہے نا مطلب ان کو ایسے. تو اس لیے مجھے آفر تو کافی ملتے ہیں, لیکن سب لوگ مجھے کہتے ہیں اگر آپ کو آفر ملے, جیسے PTI اگر دیکھے وہ بی بی جان کا ایک بڑا نام ہے, تو اس کو ہم نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ آفر کرتے ہیں یا پروونشل اسمبلی کی سیٹ آفر کرتے ہیں, تو پھر بی بی جان جائیں گی اس طرف, مطلب گوئنگ ود دا فلو اور ناٹ؟ یہی تو میں بتا رہی ہوں نا کہ ٹائم آئے گا تو ڈیسائیڈ کریں گے. ہاں یہ میں بتا رہی ہوں کہ ابھی تک تو مطلب میں نے کوئی خاص ڈیسیجن فی الحال نہیں لیا, لیکن ہاں مجھے آفر آتے ہیں, مجھے بہت سارے آفر آتے ہیں. مجھے نیشنل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے, آپ جو بھی کتاب کے ڈیمانڈس ہم آپ کو پورا کریں, ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے. ہاں عہدہ جو کو جو عہدہ چاہیے, ٹکٹ کا تو کنفرم کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے دوسرے پارٹیز کا بھی مجھے کہہ رہے ہیں, PTI والے خود بھی مجھے کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ PTI والے جو ہیں وہ اسپیشلی جو یہاں کے نا کافی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میم ہمارے پارٹی میں آئیں, آپ کو جس طرح سپورٹ چاہیے جو بھی ہم وہ کریں گے. ہر پارٹی جو ہے وہ مجھے وہ کرنا چاہیے, لیکن فی الحال ابھی تک میں نے خیر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے. چلیں ڈیسیجن آپ جو بھی لیں گی ہمیں امید ہے کہ آپ وہ اچھا ڈیسیجن لیں گی. اچھا تھوڑا سا ہم کیونکہ پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو 2 سال آج پورے ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف. یس آج تو PTI والوں کی برتھ ڈے ہے نا. ہاں آج ان کی سیکنڈ برتھ ڈے ہے. سیکنڈ برتھ ڈے, تو اس حوالے سے کوئی کامنٹ آپ کا؟ دیکھیں جی, یہاں پر یہ کہ PTI کا جو ہے نا, ہم بھی سیاسی ہونا چاہیے, پولیٹیکل مائنڈ بھی ہماری ہونی چاہیے, لیکن اتنا نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنی جو ہمارا ایک ہے نا رویہ, اس کو ہم بھول جائیں. ٹھیک ہے, میں اس چیز کے بڑے خلاف ہوں. ٹھیک ہے PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں کیونکہ میں بلونگ کرتی ہوں PMLN سے, اور PTI جی, اور یہ پارٹی جو ایک الگ پارٹی ہے, لیکن اس کے اچھے کاموں کو میں اپریشیٹ کروں گی. اب یہ نہیں کہ میں اپنی پارٹی کے فیور میں اتنا ہوں کہ مجھے دوسرے پارٹی کے اچھے کام نظر نہ آئے, یہ میرے نسبت جو ہے غلط ہے. PTI کو چھوڑیں, نیشنل پارٹی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو. اب جیسا کہ اس دن اسمبلی میں بلاول بھٹو نے ایک زبردست اسپیچ اس نے کیا ہے یہ اس کے حوالے سے, تو میں کہتی ہوں نا کہ دیکھیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو بات منوانا ہوگا. جب ہم ایک پارٹی کے اختلافات کو ہم ذاتی طور پر لائیں گے, ان کے اچھے کاموں کو ہم نظر انداز کریں گے, ان کو ہم نہیں اپریشیٹ کریں گے, تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ تیسرا بندہ. اور تیسرا بندہ کون ہوگا؟ کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, اور جب یہی لوگ اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے تو اس کا فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ پارٹیز
کا تو ملک کے اندر کی بات ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں گے مودی جیسے لوگ, ادر کنٹریز اٹھائیں گے جو ہمارے خلاف جو ہیں, جیسا کہ بھارت ہے ہمارے مخالف کنٹری ہے, جیسا کہ وہ مندر والی بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں مندر بنے گا, اور وہی پہ جو انڈیا والے تھے انہوں نے ایک گانا ریکارڈنگ کیا اور پاکستانی لوگ اپنے اوقات میں رہو, وہاں پہ مودی کی راج ہوگی. یار میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ اگر وہاں پہ مندر بنتا بھی ہے ٹھیک ہے تو مودی کی کیا راج ہوگی؟ پہلا تو انڈیا والوں اگر کوئی سن رہا ہے تو مجھے اس کا جواب دو. اس نے گانے میں کہا تھا نا کہ مودی کی راج ہوگی, مودی کی کیا راج ہوگی؟ یہاں پر اور بھی بہت سارے ہندو لوگ رہتے ہیں ہمارے کنٹری میں, پاکستان کے نیشنلٹی ہے ان کے پاس, ان کے بہت سارے ادھر مندر ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن ہمیں جو اعتراضات ہیں وہ اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد میں اس لیے ہے کیونکہ اسلام آباد ہمارے ملک کی دارالحکومت ہے, وہ دارالحکومت ہے اور وہاں اس کا جو نام ہے اس لیے اس کو اسلام آباد رکھا ہوا ہے. اسی جگہ پہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو اٹھا کے لاہور لے جاتی ہو تو ٹھیک ہے, کراچی میں ہندو کراچی میں لے جاتے تو پشاور میں ہی لائیں تو ٹھیک ہے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بنانے کا ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن جس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے یہ اس جگہ پہ ہمیں اعتراض ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر یہ مندر بنے گا بھی, پہلے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اسلام آباد میں بننے نہیں دیں گے. اچھا ہاں اگر ان کیس بنتا بھی ہے تو میں کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے مطلب ہمیں جو گالی دے رہے ہیں, دیکھو ہم اتنے اچھے شفاف لوگ ہیں نا کہ ان کی گالیاں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ اس نے کیا بولا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا نفرت میں اس طرح یہ لوگ بڑھ گئے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ نہ تو مودی کی راج ہوگی, نہ ہم مودی کو ہم راج کرنے دیں گے. کیوں؟ یہ کوئی ہم کسی کے باپ کی جاگیر میں رہ رہے ہیں جو مودی آئے گی اور راج کرے گی؟ وہ ابھی نندن کو بھول گئے جس کو ہوا میں ہمارے فوجیوں نے پکڑ کے چائے وائی پلا کے پھر بارڈر سے پیدل اس کو بھیج دیا. تو یہ چیزوں کو ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور پولیٹیکل یہ باتیں میں اس بیس پہ کر رہی تھی کہ جب ہمارے پارٹیز اور ہم لوگ آپس میں مخالف ہوں گے تو تیسرے کو جگہ نقصان جو ہے یہ ہمارے ملک کو پہنچتا ہے. ہمیں اپنے اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو رکھنا ہوگا. اچھا چونکہ 2 سال ہو گئے ہیں نا, آج سیکنڈ برتھ ڈے ہے اس لاسٹ الیکشن کی, تو اس موقع پہ تھوڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں. آپ چونکہ پی ایم ایل این کی ہیں, پی ٹی آئی پی ایم ایل این 2 بہت اپوزٹ پارٹیز ہیں, لیکن کچھ اچھی آپ چیدے باتیں بتا دیں جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا میں کی ہیں. 2-3 کوئی اچھے انیشیٹوز اگر آپ کو پتا. نہیں, یہی تو میں آپ کو یہ بات میں ابھی کلیئر کر رہی ہوں نا کہ دیکھیں جب ہم لوگ مخالف ہوتے ہیں نا تو اس کا فائدہ یہ تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہمارے کوئی گورنمنٹ اچھا کام کر لیتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ورنہ آج کل کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا, یہاں کی مہنگائی کو دیکھے, عمران خان کی حکومت کی وجہ سے یہ جو حکومت ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے اس میں وبا بہت زیادہ ہے, وبا آیا ہے. تو پی ٹی آئی کی قصور نہیں ہے نا. نہیں, ویسے اس قدم کی بات کریں جیسا کہ کسی کے گھر دلہن جائے نا اسی خاندان میں فوتگی ہو جائے 1 مہینے میں تو کہتے ہیں کہ بہو کی پاؤں کی قدم کی وہ ہے نا, کیا بولتے ہیں, مسئلہ ہے. تو اس طرح میں کروں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کرونا وائرس آ گیا, وہ دوسرا نام کیا تھا, ڈڈی دل, وہ آ گیا. ہاں تو کام کچھ نہیں ہوئے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن عمران خان کی اس حکومت کی کچھ اچھے کام بھی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی وزیروں کو نہیں چھوڑا ہے, اپنی ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا ہے, اپنی ایم این ایس کو نہیں چھوڑا. جو کرپٹ ہے نا کرپٹ کو پکڑتے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی پارٹی میں, ہمارے پارٹی میں ایک بندے 10 دفعہ ممبر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ 5 دفعہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کام خدمات ان کے دیکھیں ایک بھی نہیں ہوتی, اور پارٹی کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں جیسا کہ یہ بس انہوں نے لیا ہے تو ہم لوگ ویسے اس میں, مطلب میں نہیں اور بھی بہت سارے ورکر ہیں جو خوار و ذلیل ہو رہے ہیں. مگر اس پارٹی میں یہ نہیں ہے. اگر کرپٹ ایم پی اے ہے اس کو ہٹاتے ہیں. اس کی زندہ مثال آپ الیکشن کے دنوں میں لے لیں. الیکشن کے دنوں میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پارٹی بڑے لوگ آئیں, اور اسی دوران جو اپنے 20 ایم پی ایس کو عمران خان نے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ابھی اس 2 سالوں کی حکومت میں آپ ان کے کام دیکھیں, کم از کم 10 دفعہ تو اپنی وزیریں چینج کیا ہے. ابھی انفارمیشن منسٹر کے ساتھ جو اجمل وزیر ہوا, حالانکہ وہ ایک بہت کم اماؤنٹ ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں نا تو منسٹر کے لیے بڑی کم اماؤنٹ ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی اتنی ہے کہ انہوں نے فوراً جو ہے نا اس کو, یہی میں کہہ رہی ہوں نا, دیکھیں یہ تو ان کی ذاتی میٹر ہے نا, مطلب
پارٹیز کے اندر کی بات ہوتی ہے کہ کرپٹ کرنے جو ہے، لیکن عمران خان کا جو اقدام ہے نا وہی میں بیان کر رہی ہوں کہ یہ بہت زبردست ہے. جیسا کہ اجمل وزیر نے کوئی ریکارڈنگ تھا جس میں وہ کچھ پیسوں کے ڈیل کر رہے تھے، یار جیسا بھی تھا بے شک اجمل وزیر جتنے ہی صحیح ہو، لیکن عمران خان کے ہاتھ کچھ پروف تو لگے ہوں گے نا، تبھی تو اس نے اس کو چینج کیا ہے. اسی طرح دوسرے بھی اور بہت سارے لوگ وزیریں ہیں ان کو چینج کر رہے ہیں. تو دیکھیں ایسے کچھ اچھے کام ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ والی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کہو کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن مہنگائی سے تو ہم گھبرا گئے ہیں، بہت مہنگائی ہے، تھوڑا سا گھبرانے لیا ہمیں. ابھی ہمارا گھبرانا بنتا ہے، ابھی بنتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی اور آپ کہتی ہیں اسٹینڈرڈ انشور کرتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے آسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں BRT کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیں یہ میں پوچھ لیتی ہوں. یس، بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. ہاں جی بالکل. دس از ویری بگ اینڈ اٹس اے ویری ہاٹ ایشو. ویری ہاٹ ایشو. اینڈ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ نا BRT ابھی تک بن نہیں رہا ہے، لیکن ہاں پہلے جب یہ کھڑے واڑے تھے اس کا ہم سب نے، میں نے بھی، اب سب نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ کیا ڈر ہے. اور مجھے یہ جو ڈسٹ ہے نا اس سے مجھے سانس کی پرابلم ہے، میں سانس نہیں لے سکتا ڈسٹ کی وجہ سے. اور ان دنوں میں اتنی بیمار تھی، مجھے کھانسی لگی اور میں تڑپ رہی تھی، راتوں کو اٹھ کے میں اتنی کھانستی تھی کہ میری جو ہے نا آنکھوں سے آنسو آتی تھی اور میں زمین پر گر کے ایسے تڑپتی تھی سانس بند ہو کے. مطلب یہ جو ڈسٹ ہوتی تھی نا، یہ جب یہ میٹرو بناتے تھے BRT کی وجہ سے، پھر ہم لوگ مطلب یونیورسٹی جاتے ہیں یا کہیں کام پہ جاتے ہیں، باہر تو ظاہری بات ہے نکلنا پڑتا ہے، تو مطلب ہم نے سختیاں بہت برداشت کی. اب جب ہم دیکھتے ہیں نا، اب دیکھیں خوبصورت سا بن گیا، مگر یہ جو کام ہے نا یہ بہت وہ ہوا ہے، کام بہت سلو ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ اگر بن گیا تو بہت خوبصورت میٹرو بنے گا، مگر ابھی تک بنا نہیں ہے، کافی پیسے اس کے اوپر لگے ہیں، لیکن ابھی اللہ کا ہی بن جائے. اور اس میں ہاں ایک اور بات کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ BRT کے کچھ ملازمین کو ابھی تک ان کے سیلریز نہیں مل رہے ہیں. دیکھیں یہ غلط بات ہے. دیکھیں وہ ان بیچاروں کے، ان کے بھی والدین ہیں، بیویاں، بچے، فیملی ہے نا، گھر سنبھالنا ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، گھر کے اخراجات بھی ان کے بھی جو اپنے ہیں ان سے فرمائشیں کرتی ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ان کے ابھی 6-7 مہینوں کے سیلریز ان کو نہیں مل رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں ان کو نہیں دیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، اس حوالے سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں میرے پاس کہ میم آپ ہمارے لیے بات کریں. ابھی جا کے وہ پرسوں آپ کو شاید پتہ ہوگا کیونکہ آپ خود صحافت سے بلانگ کرتے ہیں، تو پریس کلب کے سامنے یہی بیچارے جو BRT والے تھے اسٹرائک کر رہے تھے. تو یہ کہ ان کے ساتھ بھی تو یہ انصاف ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، تو انصاف کی تحریک چلتی رہنی چاہیے. ایک انصاف یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کامنٹس کیا، ان کو پروگرام میں شامل کریں. ساجد حسین نے ہمیں یاد کیا، حیدر آفریدی نے کراچی سے یاد کیا. حیدر آفریدی کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو سلام، بہت بہت شکریہ. رابعہ اشرف نے ہمیں جوائن کیا، دانیال عزیز نے جوائن کیا. شاہ فرمان رئیس چترالی کہتے ہیں کہ ایک کائے، ویسے مجھے چترالی پڑھنا نہیں آتی، نہیں خیر اسپیلنگ سے پڑھے آپ کو آ جائے گا، میں سمجھ جاؤں گا. ایک کائے نگازور بازامکو برا لو دوست نہ خیال کو، کیا مطلب؟ ہوش آتا مجھے بھی تو سمجھائے نا. نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے پولیٹکس میں اس چیز کو وہ نہیں کرتے، ڈیفرنس نہیں رکھتے. مطلب جس پارٹی کا جو کردار ہے اگر برا ہے تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. اوکے چلیں اسی حوالے، اسی بہانے میں چترالی بھی سیکھ جاؤں گی. صابر شاہ سلام ٹو گیسٹ. ذاکر اللہ نے ہمیں جوائن کیا. دینار سید کہتے ہیں بی بی جان، میری جان شی از اے ویری نائس گرل، تھینک یو ویری مچ. رحمان صابر شاہ ماشاءاللہ گریٹ جاب، آئی اپریشیٹ یو. اس کے علاوہ قاضی نذیر بیگ کہتے ہیں کہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا، بس دعا ہے اللہ پاک بی بی جان کائے کو خوش رکھے. یہ بھی چترال سے بلانگ کرتے ہیں. آمین اینڈ تھینک یو ویری مچ. اختر زیب وردک کہتے ہیں شی از اے ویری پولائٹ بیکاز شی ہیز اے گریٹ پرسنالٹی اینڈ شی از ویری نائس. تھینک یو ویری مچ. اوکے، اور جب میری کوئی زیادہ تعریفیں کرتی ہے نا میں ویسے تھوڑی سی شرماتی ہوں. حفیظ خان نے ہمیں جوائن کیا. صابر شاہ کہتے ہیں واٹس دا مین آبجیکٹو آف سوشل ورکر. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ جو سوشل ورکر ہے اس کا سب سے اہم گول کیا ہوتا ہے. محمد مستفیض اللہ بیگ دبنگ لیڈر آف چترال، اسٹے بلیسڈ. تھینک یو ویری مچ. شبیر. صابر شاہ کہتے ہیں جسٹ لائک حلیمہ سلطان
اوکے حلیمہ سلطان اتوغل ڈرامے کی والی جو ایکٹریس ہے اس کے بارے میں ارطغرل. ہاں. اس کے علاوہ میر احمد بلبل کہتے ہیں چترال کی بیٹیوں کو چترال سے باہر کی شادی کے متعلق آواز اٹھانی چاہیے. بی بی جان اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے. صابر شاہ بریو وومن تھینک یو. سیف اللہ جان, سعید جان, اس کے علاوہ صابر شاہ جان کہتے ہیں آپ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ جوائن پی ٹی آئی. سعید جان کہتے ہیں بی بی جان سلام ماشاء اللہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. ناہر اللہ السلام علیکم فرام تتارا. اس کے علاوہ الطاف خان نے ہمیں جوائن کیا. سمن خلیل واچنگ فرام اسٹارٹ انسپائرنگ پروگرام فار گرلز. تھینک یو سو مچ سمن. صابر شاہ کہتے ہیں میم ٹریٹ کس بات کی ٹریٹ جناب. جان اکبر یاد کر رہے ہیں. جان اکبر کہتے ہیں ڈیڑھ کا پروگرام دے. تھینک یو سو ویری مچ. اور صابر شاہ کہتے ہیں پاکستان کی لیڈر ہیں آپ. اور ویئر ان پشاور پلیز ویئر ان پشاور. پشاور میں ہم کیا ہم کہیں آپ کو پشاور میں ہم موجود ہیں. آپ کامنٹ کر دیجیے گا کچھ بھی اگر کرنا چاہیں تو. زینب بخاری نے ہمیں جوائن کیا. جاوید اقبال روغنی نے ہمیں جوائن کیا. قاضی نذیر بیگ نے جوائن کیا لیکن یہ انہوں نے کچھ چترالی میں لکھا ہے اور یہ رومن میں نہیں لکھا, چترالی لینگویج میں ہی لکھا ہے, مطلب اردو میں لکھا ہے تو میں اس کو شاید پڑھ نہیں سکوں گی. صابر شاہ میم کامنٹس مینشن کریں. کامنٹس مینشن کر دیے ہیں صابر. اس کے علاوہ ملک مہران نے ہمیں جوائن کیا ہے اور عالم زید ظاہر نے جوائن کیا. عمر خان نے جوائن کیا. محمد یعقوب نے جوائن کیا. اوکے یہ انہوں نے بھی کوئی کامنٹ کیا چترالی لینگویج میں. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے چونکہ میں چترالی پڑھ نہیں سکتی تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہے اردو میں آپ کامنٹ کر لیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے اور میں آپ سے وہ نہیں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں وہ مجھے بتانا چاہتے ہیں, صرف مجھ کو پتہ چلے اور کسی کو نہیں. اوکے چلیے پھر آپ بعد میں پڑھیے گا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ محمد یعقوب فصیح باجی اس کی 80% باتیں جو ہے وہ میں نہیں مانتا. اوکے ٹھیک ہے آپ کی اپنی سوچ ہے. اسحاق بلوچ شاہد رحمان سواتی. اس کے علاوہ صابر اوکے صابر جان دوبارہ سے شاہد کہتے ہیں کہ فصیح سنگھ بی بی جان تزموں طرف نہ سلامون ہوئے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوکے اوکے صابر شاہ دوبارہ سے آئے ہیں. زرغم دوبارہ سے آئے ہیں. دینار سید دوبارہ سے پی ٹی آئی جوائن کرنے والی ہیں لگتا ہے. اوکے تو انہوں نے تھوڑی سی اصل میں ایشو یہ کہ بی بی جان کا جو ان کی جو سوچ ہے ان کی جو مینٹالٹی وہ یہ کہ وہ تھوڑی سی لبرل ہے اس معاملے میں کہ اگر کسی کی اچھی باتیں ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بالکل جہاں پہ کرٹیسزم کرنا ہے وہاں پہ کرٹیسزم کریں. یہ جو ہے نا دل کھول کے پٹائی پہ کرٹیسزم بھی کیا نہیں. یہ جو بات ہے نا یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا ہے. جی اس نے کہا ہے کہ جب گورنمنٹ تعریف کے مستحق ہو تب کسی سے ڈرنا نہیں ہے, چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو. گورنمنٹ کی تعریف کریں. اگر گورنمنٹ تنقید کے مستحق ہو تب بھی کسی سے نہیں ڈرنا, ڈٹ کے اس کی ٹھیک ٹھاک تنقید کرے چاہے اپنی ہی پارٹی کیوں نہ ہو. اب گورنمنٹ کے جو ہے پی ٹی آئی کی اس کی میں 100% اس کی جو کام ہے یہ میں نہیں مانتی کیونکہ یہ کچھ کر ہی نہیں رہا. لیکن اس کے کچھ کام ہیں, اس کے کچھ کام ہیں, کچھ کام ہیں جو اپریشیٹڈ ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کے جو آن لائن پیسوں والا سسٹم تھا 12,000 یہ کرونا وائرس کی وجہ سے احساس پروگرام جو تھا اسے بہت سارے لوگوں نے, میں نے خود دیکھا ہے, موبائل کے ذریعے لیا. اگر یہ پیسے کیش آتے کسی کے ہاتھوں آتے پھر تو 1 روپے کسی کو نہیں ملنا تھا. دیکھو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے یہ ایک نیا آئیڈیا ہے. دل بڑا ہونا چاہیے نا, آپ تعریف کرنے کے لیے دل کا بڑا ہونا ضروری ہے. ہاں جی یہ ایک نیا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے جو کہ گورنمنٹ نے اس آئیڈیا کو دیا ہے اور آگے سے اس نے باقاعدہ پریکٹیکلز پہ عمل کیا. بہت سے لوگوں نے اس سے پیسے لیے, فائدہ پہنچے. تو یہ اب یہ تعریف بنتی ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. اس کے علاوہ اپنے اس کے وزیروں کا میں نے بتایا کہ جو کرپٹ ہیں ان کو وہ ہٹا رہا ہے, ایم پی ایز اور میں نے جو بھی ہو. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ڈٹ کے کام کر رہے ہیں, ڈرتے ہیں, کرپشن نہیں کرتے. تھرڈ جو ہے یہ اپنی وزیروں سے ایم پی ایس سے گورنر تک جو ان کے سینئر ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پبلک کے ساتھ آپ لوگوں نے نارمل ڈیل کرنی ہے, ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر صحیح رکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ وزیر ہیں, آپ منسٹر ہیں تو آپ کسی کو رسپانس نہ دو. ایسے بہت سے ہم نے دیکھے ہیں. اب اگر میں اپنے منسٹر سے ملنے جاتی ہوں تو میں ایک عہدیدار ہوں, میرے اپنی ایک اسٹینڈرڈ ہے جو میں جاتی ہوں ان سے ملتی ہوں بنسبت ایک ورکر کے. اب ایک ورکر کے لیے ایک ایم پی ایس سے ملنا اتنا مشکل ہے تو وزیر سے کہاں سے جا کے وہ ملے گا. تو اسی طرح پی ٹی آئی میں جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ایم پی ایز ہیں, ان کے جو ایم این ایز ہیں, ان کے جو منسٹر ہیں وہ پبلک کے بیچ زیادہ رہتی ہے. تو دیکھیں کچھ چیزیں ان کے ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں.
ہاں اور لیکن جو concept ہاں سے تھوڑا سا جی اختلاف رکھتے ہیں. ہاں کانسیپٹ سے تھوڑا اختلاف رکھتے ہیں. اوکے چلیں اختلافات تو ہوتے رہیں گے. ساجد چترالی نے ہمیں جوائن کیا, شاہد رحمان سواتی نے ہمیں جوائن کیا, اس کے علاوہ جلال آکاش نے جوائن کیا ہمیں, اور کہتے ہیں کہ آپ کو کل بولا تھا کہ میرا تعارف کروا دیں. بالکل جلال آکاش جو ہے وہ کل سے آپ کا پوچھ رہے تھے اور کہتے کافی ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کا. عرفان اللہ بنیری جو ہے وہ سلام ٹو بوتھ, عذرا خلیل نائس کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ محمد یعقوب بی بی جان جھوٹ زیادہ بولتی ہیں. اوکے اس کے علاوہ امیر الدین بی بی جان زندہ باد, مذاق کر رہا ہوں. اوکے اور اس کے علاوہ مرزا علی بی بی جان زندہ باد. اوکے ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا کچھ ایک آدھ دو کامنٹ سے. ایک تو یہ کہ ہاں چونکہ آپ وومن ونگ کی بھی پریزیڈنٹ ہیں جی, تو یہ بتائیں کہ ایک تو چترال کی لڑکیوں کو چترال سے باہر شادی کرنے والا جو ایشو ہے وہ ایک ہے. ایک دو ایشوز چترال میں خواتین کے حوالے سے مجھے زیادہ لگتے ہیں. ایک خودکشی کا رجحان زیادہ ہے, دوسرا یہ جو باہر شادی والا جو ایشو ہے یہ کافی زیادہ ہے. تو اس پہ آپ نے کبھی کوئی کام کیا یا پھر مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی ہاں کیوں نہیں. یہی جو ہیومن رائٹس ادارہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا, یہاں پہ اس حوالے سے بہت سارے اداروں نے وہاں پہ کام کیا. وہاں آواز فورم نے کیا, وہاں CDLD پروگرام ہے اس نے کیا ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے یہ ان پہ کام کر رہے ہیں. سیمینارز کئی دفعہ انہوں نے اٹینڈ کیے, میں خود اس میں گئی ہوں. مجھے پتہ ہے میں جب اسٹوڈنٹس تھی نا میں اس طرح کے پروگرام میں بہت جاتی تھی. اس وجہ سے میں اتنی فیمس ہو گئی تھی کہ وہ لوگ خود مجھے فون کر کے بلاتے تھے کہ آپ نے آنا ہے. تو جب میں جاتی تھی نا تو فنکشن ہی چھا جاتی تھی. اور کیونکہ نا یہ مطلب ایک تو میں کوسچن بہت زیادہ کرتی تھی نا, کوسچن میں بہت آج بھی کرتی ہوں. جہاں پہ مجھے ڈاؤٹ ہو نا وہاں پہ میں کوسچن زیادہ کر کے نا میں اپنی مائنڈ کلیئر کرتی ہوں. تو یہ ایک ہے مجھ میں خوبی. تو وہ جب میں جاتی تھی نا پہ ہم نے بہت سارے اس پہ کام کیے ہیں. اچھا وہ جو ادارے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکول آ کے اس حوالے سے باتیں کرتے تھے خودکشی کے حوالے سے, اور جو خودکشی اور شادیوں کے حوالے سے. پہلے تو میں خودکشی پہ ڈسکس کروں گی کہ خودکشی وہاں پہ اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن مگر زیادہ ریشو سے نہیں یہاں یہ شہر ہے. شہر میں وہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے نا, تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک گھر کے اندر کی کہانی دوسرے گھر میں نہیں پتہ چلتا. اچھا یہاں کے لوگ اپنی لائف میں اتنے مصروف ہے, ایک شہری ماحول ہے نا, نہیں پتہ چلتا. بنسبت گاؤں کے, اب گاؤں میں اگر ایک گاؤں میں کوئی واقعہ ہو جائے, کسی کے اگر بیٹی بھی پیدا ہو جائے یا کسی کا 5واں بیٹی ہو نا, ایک بڑی بات ہے. گاؤں کو پتہ ہوتا ہے, گاؤں کو چھوڑو دوسرے گاؤں والوں کو پتا ہوتا ہے فلاں گاؤں میں آج 5ویں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب پتہ چلتی ہیں نا, اور یہ جو خودکشی والی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں, پھر یہ باتیں پھیل جاتی ہیں. ہاں اور جو یہ خودکشیاں یہ کرتی ہیں نا, اس کا یہ ہے کہ وہی فیملی میٹرز ہوتے ہیں. اب جیسا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو امتحان میں فیل ہو جائیں, ایک تو سارا سال تو والدین کو کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے, آپ نے پاس ہونا ہے یہ وہ, اور ان کا جب رزلٹ آتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں خالی پاس ہوتے ہیں. تو پھر ان کے والد صاحب ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اتنے خرچے کر رہے ہیں, یا ہم آپ کو اتنا کس چیز کی کمی ہے جو آپ نے اسٹڈی نہیں کیا نا, مطلب. یا پھر فرینڈس ان کو یہ بولتے ہیں جو وہ اس صدمے کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں, تو پھر وہ جا کے ڈائریکٹ سوسائڈ کر لیتے ہیں. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں, پاس نہیں ہوتے, پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ پہ اتنے محنت کرتے ہیں, وہ خودکشی کرتے ہیں. کچھ گھریلو تنازع ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا یہ بہت نازک ہے. ان سے بات کرتے وقت تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے نا ہم بھی ینگ جنریشن میں آتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں نا کہ جہاں تک میرا وہ ہے, آج کل کے یہ بچے کچھ زیادہ ہی نازک ہو گئے ہیں, ایموشنل ہو گئے ہیں, بہت ایموشنل ہو گئے ہیں. جیسے کہ میں ہمارے گھروں میں بھی ہیں, ہمارے کزنس ہیں یا ہمارے دوسرے جو فیملی ممبرس ہیں, یا اور گاؤں میں دیکھتے ہیں, علاقے میں دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں دیکھتے ہیں, بہت زیادہ ایسے ہیں کہ ایک بات کرو تو دوسری بات پہ وہ دھمکی دینے اتر آتے ہیں, دھمکی دینے پر کہ ہم خودکشی کریں گے, یا تو یہ ہماری بات مانو جو کہ والدین کی بس کی بات نہیں ہوتی, یا تو سوسائڈ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہی جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں نا, تو زیادہ تر خودکشیاں والی کیس اسی سے بنتے ہیں. اچھا جی, خواتین کا ریشو اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بی بی جان. ہاں جی, خواتین تو بیچارے پہلے سے دل سے نازک ہوتے ہیں. ہاں پہلے سے دل سے نازک ہوتے ہیں, پھر آگے سے کوئی دل توڑ دے, چاہے والدین کی طرف سے ہو, چاہے پڑوسیوں کی طرف سے ہو,
چاہے کہیں سے گاؤں والے کی طرف سے ہو, دوسرے پڑوس گاؤں والا ہو, کسی کی طرف سے دل ٹوٹ جائے تو ظاہر وہ دل برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے سارا حادثہ, پھر وہ جا کے ڈائریکٹ سوسائڈ کر لیتے. اور باقی جو اب سوسائڈ کرنے والے اپنی کہانیاں تو نہیں بتاتے نا, یہ باتیں تو ظاہری بات ہے ہم خود وہ کرتے ہیں کہ شاید اسی یہی وجہ ہوگی. بیبی جان آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ جو آپ نے ڈفرینٹ NGOs کی بات کی ہے یا پھر آپ لوگ جیسے کام کر رہے ہیں, اس پہ کچھ اس قسم کی کیمپینز چلانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ ینگسٹرز کو کالج لیول تک, اسکول لیول پہ ان کا مائنڈ مطلب برین اسٹارمنگ کریں, ان کا مائنڈ واش کریں, اس حوالے سے ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے, تو کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیوں نہیں جی, یہ کرتے تھے نا, یہ کرتے ہیں سارے NGOs والے. میں خود اسکول میں تھی تو NGO والے آ کے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے باقاعدہ, ہمارے ساتھ ایک سیشن لیتے تھے کہ خودکشیاں نہیں کرنا, خودکشی حرام ہے, کوئی مسئلہ ہو تو والدین کے ساتھ وہ شیئر کریں, یہ وہ نا. مگر ایک بات میں بتا دوں, چلیں اسٹوڈنٹس والے تو نادان ہوتے ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن سوسائڈ میں بہت سے ایسے میچیور لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. لڑکیاں ہوتی ہیں ماسٹر ڈگریاں پاس کی ہوتی ہیں, لیکن بس پتہ نہیں کچھ ان کو اس طرح تکلیف فیملی کی طرف سے مل جاتی ہے جو اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. لیکن اس پہ میری میسج یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے, دنیا میں آپ کو مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یہاں پہ بہت سارے مسئلے آئیں گے, یہاں پہ بہت سارے تکلیفات فیملی کی طرف سے ہوں گے, کسی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں خودکشی کریں, بلکہ آپ ڈٹ ہو کے کھڑا رہیں, حالات کا مقابلہ کریں. یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا, یہ ایک ٹائم کے لیے آتے ہیں. لڑنے والا بھی آپ سے ایک ہی ٹائم لڑتا ہے, بار بار تو نہیں لڑتا نا. آپ کو مارنے والا بھی ایک ہی ٹائم آپ کو تھپڑ مارے یا پیٹے, چاہے وہ گھر میں ہو کہیں پر بھی, اس ٹائم پہ تھوڑا سا انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ مرو گی تو 1-2 دن میں آپ کے فیملی گھر والے آپ کے لیے روئیں گے, پھر تیسرے دن آپ کو بھول جائیں گے. آپ کا شوہر ہوگا, وہ جا کے کہتے ہیں کہ جو مرد ہوتے ہیں نا, یہ بیوی کے میت پہ اپنے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. یہ میں نے سنا ہے. وہ جو ہے وہ کچھ دن خفا ہوں گے, پھر اگلے دن اپنی امی کو کہتے ہیں کہ بچے بیچارے چھوٹے ہیں, ان کی خدمت کی کوئی نہیں ہے, بیوی وہ میرے لیے بیوی ڈھونڈے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں. اگر وہ ان میرڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں نا کہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. جب انسان خود سے ہار جاتا ہے نا, خود سے اپنی اندر سے, تو دنیا والوں کو اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہوتی, وہ ہم انسانوں کے اپنے اوپر ہوتے ہیں. جب ہم خود سے ہاریں گے نا تو دنیا والوں سے بھی ہم ہار جائیں گے. جب تک ہم خود سے نہیں ہاریں گے نا, دنیا والے لاکھ کوشش کریں وہ ہمیں نہیں ہرا سکتے. اوکے, تو بی بی جان ہم نے سوشل ورک پہ کافی زیادہ بات کی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ سیاست پہ تھوڑی سی بات کی ہے, تھوڑا میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی جی, کیونکہ آپ کا بڑا فین کلب ہے, آپ کو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور جن کی آپ فیوریٹ ہیں ان کو مطلب یہ ہوتا ہوگا کہ اچھا بی بی جان اب گھر میں کیسے ہوتی ہیں, بی بی جان کی روٹین کیسی ہوتی ہے, بی بی جان کچھ پکاتی بھی ہیں یا نہیں بس تیار ہی کھاتی ہیں, کچھ بتائیں اپنے انٹرسٹ کے بارے میں. ہاں میں تو کیوں نہیں, میں تو کام کرتی ہوں. ہم تو گاؤں والے لوگ ہیں, ہم تو ہمیں تو بچپن سے ہمارے تربیت بناتے ہیں ہمارے گھر میں. ہم نہیں بھی کرتے ہیں نا, امی ڈانٹ کے بھی کام کرواتی ہیں ہم سے. اچھا, ہاں ہم جگہ بھی, اگر کاؤنسلر ہو تو باہر ہوگی, گھر کے تو کام کرنا. ہاں نہیں, ہم بچپن میں دیکھے کام کرنا چاہیے. اب میں یہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی میں نے تو آج تک کپ چائے نہیں بنایا. بھائی میں آج جو مثبت بنی ہوں نا, جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں میں نے کہا کہ چترال میں میڈیا میں کوئی ایکٹیو نہیں تھا. جب میں اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جب میں نے ایکٹیویٹی کی نا فرسٹ ٹائم, میری جو ایک وہ واہ والی بات اخبار میں آئی تھی کہ کیونکہ میں نے اسٹرائک کر کے نا ہمارے کالج سے 180 اسٹوڈنٹس کو نکالا تھا ہائی میرٹ ڈرائی کے. اس کے لیے 10 دن اسٹرائک کر کے میں نے خود ان کے ایڈمیشن میں نے کی ہے. ہاں جب میں نے کیے تو سارے اخباروں میں خبر چھا گیا نا, تو لوگ کہتے کہ بی بی جان میڈیا میں آ گئی, چترالی جوان لڑکی ہے اور میڈیا میں آ گئی. مطلب تنقید کا میں نے بہت سامنا کیا ہے. اب یہ نہیں کہ میں تنقید سنوں میں پیچھے ہٹوں. اب اگر میدان میں آئی ہوں تو کسی نہ کسی مقام تک خود کو پہنچانا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں. تو اسی طرح جو ہے میں کہتی ہوں کہ گھر میں بھی ہم سے کام کرواتے ہیں. تو اب جب گھر میں میں نے بچپن میں ہی ہمیں ایسی تربیت دیتے ہیں کہ ہم گھر کے برتن بھی دھوتے ہیں, جھاڑو بھی کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھ کے سب گھر پہ چائے بھی بناتے ہیں, پھر اسکول جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے. پھر امی لوگ جو نا برتن نہیں دھوتے تھے گھر پہ رکھتے تھے کہ اسکول سے آئے گی تو دھوئے گی. یہ کیا ہم نے, کیوں نہیں. اچھا, رات کے کھانا بھی ہم بناتے تھے, مطلب میں بناتی تھی نا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہاں ووکیشنل سینٹر جیسے میرے 10 سالوں کی یہ ہینڈ امبرائڈری ایکسپیرینس ہے. میں نے سینٹر چلا کے نا, میں نے سلائی سینٹر جو ہے میری اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو میں نے دی ہیں سرٹیفکیٹ, میں نے اپنے سینٹر کی طرف سے میں نے دی ہیں. میں نے کام بہت کیے, لیکن میری ایج ہی چھوڑا بی بی جان. کوئی ایک ایسا کام ہے جو چھوڑ دیو آپ نے, مطلب جو آپ سے ہو نہ پایا ہو؟ وہ
کون سا کام تھا؟ ہاں اب میں نے نہیں، ابھی اس میں نومبر میں میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، آئیلیٹ ٹیسٹ. اچھا. اس میں رہ گئی نا، اس میں 6 پوائنٹس تھے تو میرے 4 پوائنٹس آ گئے تو میں رہ گئی. لیکن میں نے کہا پیسوں کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا بھی ایشو نہیں ہے، کنٹری کا بھی نہیں ہے، پھر میں کیوں رہ گئی؟ یہ کمزوری میرے اندر تھی. اب جا کے میں نے پورا اس کے لیے تیاری کی ہے. ابھی پھر 28 کو میں یہی ٹیسٹ دوں گی. اب میرے لیے سب دعا کریں کہ اس دفعہ میں اپنے ٹیسٹ پاس کر لوں. 28 کو میری پھر سے ٹیسٹ ہے. تو مطلب یہ کہ میں نے ہمت نہیں ہاری ہے، ابھی میں دوبارہ یہ ٹیسٹ دوں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، مطلب سارے کام کر لیتی ہیں خواتین میں. کیونکہ میں نے جو بچپن میں اپنی وہ مائنڈس بنائی تھی نا، تو یہاں پہ کمنٹس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں بی بی جان کے باتوں سے اتفاق نہیں کرتے. یار میں اب لوگوں کو وضاحت کرنا بھی نہیں چاہتی، پروف دینا بھی نہیں چاہتی، کوئی مانے نہ مانے، کیونکہ میرے کام کے حوالے سے جو پروف چاہیے وہ سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے، لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اور جو میں خود ہوں وہ میری فیملی کو پتہ ہے، جو میری فین ہیں ان کو پتہ ہے. اور جو میرے ساتھ پولیٹیکل اختلافات رکھتے ہیں، جو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، یار تو پھر آپ نے نہیں مانے مت مانو. تمہارے گھر میں تمہارا اور بھائی ہوگا وہی مانے گا، اور بہن ہوگی وہ مانے گی. ہاں آپ نے نہیں مانا، کوئی تو مانے گا، یہ بات نہیں ہے. تو میں اسی پہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ برف توڑ کے ہم نے پانی نکالی ہے، برف توڑ کے میں نے پانی نکالی ہے. میرے حوصلے جو ہے نا وہ پہاڑوں جیسے مضبوط ہیں، کوئی چاہ کے بھی مجھے نہ تو وہ توڑ سکتا ہے اور نہ ہی مجھے بھی کر سکتا ہے. کیونکہ انشاءاللہ میں خود کو انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں ایک ایسی مقام پہ میں پہنچاؤں گی، کیونکہ میں نے جو سختیاں برداشت کی ہیں نا بہت کم عمر میں بڑی سوشل بھی رہی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں رہی، لیکن اس میں نے بہت تکلیفات بھی برداشت کی، اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے. اب تو سوشل میڈیا عام ہو گیا، اب تو چترال کی لڑکیاں آ کے ٹک ٹاک اسٹار بن گئے ہیں، گاتے بھی ہیں، ناچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے بھی وہ پہلے یہ نہیں تھا. ہم تو پولیٹیکل اور سوشل ہے نا، اور دوسرے لوگ بھی سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرا تو یہ ہے کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی، کیونکہ جو سخت وقت میں نے نہیں ہاری ہے نا، اب تو میں نارمل لائف اچھی زندگی گزار رہی ہوں. تو اس میں میری اسٹرگل انشاءاللہ جاری ہے، میں کسی نہ کسی مقام تک میں خود کو ضرور پہنچاؤں گی. اور مجھے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں لگتی، جب مشکل لگتی ہے نا تو میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں سیکھوں. ہاں بی بی جان، باتیں ہم لوگوں نے اتنی ساری کی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ 2 خواتین جہاں بیٹھ جاتی ہیں وہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کا جو ہے وہ میکسیمم آپ کے جو اسپیشلٹی ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. آخر میں ایک اگر بتا سکیں کہ آپ نیئر فیوچر میں فار ایگزامپل اگلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں بی بی جان خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دو آپ ابھی بہت ینگ ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے گھر میں شادی کا بھی پریشر ہوتا ہے، علاقے کے سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ شادی کر کے بس پالیٹکس بھی گئی اور سوشل ورک بھی گیا، یا پھر کہاں دیکھتی ہیں آپ کو اگلے کچھ سالوں میں؟ نہیں، اگر میں نے یہ جو فیلڈ ہے میرا پولیٹیکل نا، اگر اس کو میں چھوڑ رہی ہوتی تو میں بہت پہلے چھوڑ دیتی، اس بچپن میں چھوڑ دیتی. جیسے میری فرسٹ پکچر آئی ہے نا، کیونکہ میں تو صاف کلیئر بات کرتی ہوں، بہت سارے لڑکوں نے، کسی نے کہا بی بی جان میری فرینڈ تھی چترال میں، کسی نے کہا اس کے ساتھ میرے کنٹیکٹ ہے. میں مینٹل ڈسٹرب ہو گئی اس باتوں کی وجہ سے نا. تو میں جا کے جو ہمارے ایم پی اے تھے اس کو میں نے کہا سر یہ آپ لوگوں نے مجھے کون سا وہ کیا ہے نا، میں جب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی پریزیڈنٹ تھی، میں نے کہا میں کب لوگوں نے مجھے کیا بنایا ہے، لوگ اس طرح بول رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے فلاں حسین کون ہے، میں تو نہیں جانتی. اس نے مجھے ایک بات کہی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دماغ کو لگتی ہے، وہ بات میرے دل کو لگی اس کی. اس نے کہا کہ بی بی جان پہلے آپ خالی بی بی جان تھے، اب آپ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بی بی جان ہیں، اب کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو خود کے لیے فخر محسوس کرے گا. اس لیے کوئی کہے گا کہ میرے اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہے دوسرے فرینڈ کو بڑے فخر سے، کوئی کہے گا کہ میرے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سلام دو. اس نے کہا کچھ لوگ جیلس ہوں گے جو جیلسی سے کہیں گے نا. اس نے کہا کہ جب آپ یہ باتیں سوچو کہ آپ آگے نہیں بڑھو گے. اس نے کہا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں چور ہوں، تو اب میں چور تو نہیں ہوں. اس نے کہا مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ آلو بیچتا تھا، میں آلو تو نہیں بیچتا تھا نا، میرا آلوؤں والا فیکٹری تھا. اب دکان میں کلو تو نہیں بیچتا تھا، ہماری زمینوں سے آتے تھے. ہاں لیکن لوگ تنقید میں کہتے ہیں کہ یہ دکاندار تھا آلوؤں والا. ہاں تو اس نے کہا کہ جب آپ یہ باتیں وہ کرو گے نا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پولیٹکس ہے. آپ پہلے خالی بی بی جان تھے، اب تمہاری دوسری بہن کے بارے میں کوئی بات کیوں نہ کرے، یا کسی اور لڑکی کے بارے میں کیوں نہ کرے. اگر آپ کے متعلق کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ بہت اپنے پبلک فگر ہیں. اس نے کہا کچھ فخر سمجھ کے کہیں گے اور کچھ جو ہے جیلس ہو کے. تو اس نے کہا کہ اپنی ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا. تو اس وجہ سے جو ہے میں نے ان کو اگنور کی. پھر میڈیا میں بھی لوگوں نے مجھے تنقید کر، کئی دفعہ مجھے رلایا بھی ہے، میرے رونے والے ریکارڈنگ بھی میڈیا پہ پڑے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی. نہیں ہاں یہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں نا، مگر میں نہیں ہاروں گی.
تو ابھی انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں رشتے بھی بہت آتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بیوی جان ہم آپ کو گاڑی گھر سب کچھ ہم آپ کو پرووائڈ کریں, بس شادی کرو اپنا. شہزادیوں جیسے رکھیں ہاں گے. شہزادیوں جیسے رہیں گے. بہت سارے آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آئے ہیں, گورنمنٹ کے اچھے 16-17 گریڈ کے آفیسرس نے بھی کیے ہیں. اچھا. لیکن میں کہتی ہوں میری جگہ کوئی اور ہوتی نا کب کی شادی کر کے چلی گئی ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا یار اس فیلڈ میں خود کو ایک مقام تک ضرور پہنچاؤں گی, نیشنل اسمبلی تک تو میں جاؤں گی. ٹھیک ہے. چاہے اس آنے والے 2013 میں ہو, سوری 2023 میں ہو یا آگے نیکسٹ الیکشن میں ہو, لیکن مجھے پہنچنا تو ہے کیونکہ میں نے اپنی ایک مائنڈ بنائی ہے. میں نے کہا مجھے ایسا پارٹنر چاہیے جو مجھے سپورٹ کرے, ایسا تو نہیں چاہیے جو مجھے گھر پہ. یہ سیلری کی بات ہے, یہ تو میں خود ویل ایجوکیٹڈ ہوں, کہیں پہ بھی میں پرائیویٹ ادارے میں بھی جاب کر کے سیلری میں لے سکتی ہوں, اپنی پولیٹیکل فنڈ بھی مجھے مل سکتی ہیں. لیکن اب یہ تو نہیں کہ اس کے لیے میں اپنا کیریئر خراب کروں. ہاں البتہ اگر جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پولیٹکس سے سارا سب کچھ چھوڑ دے اور آج ہم آپ کو فیسلٹی سب کچھ دے رہے ہیں, شادی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ صحیح بات کہوں تو میں خود نہیں کرنا چاہتی. صحیح. ہاں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میرا ایسا ہسبینڈ ہو جو میرے ساتھ فرینڈ بن کے رہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں ان کے کچھ جائز باتیں ہیں وہ تو میں مانوں گی, اگر وہ مجھے برقع پہننے کو کہیں میں مانوں گی, وہ مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ نے میک اپ نہیں کرنی, میں ٹھیک ہے مانوں گی. کچھ جائز بات یہ مشکل ہے, نہیں کہے گی کہ مشکل ہے. ایک مثال دے, اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ گھر کے کام کرو, سارا کام صبح سے لے کے شام تک کام بھی میں کروں گی, مانتی ہوں. لیکن میری ایک بات وہ مانیں گے کہ بھائی مجھے پولیٹکس سے ہٹنے کے لیے نہیں کہیں گے, کیونکہ میں نے جو ہے نا یہ جو اسٹرگل میں نے کیا, میڈیا کے سامنے آئی ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں. اب خود کو میں کسی مقام پہ تو پہنچاؤں نا, آدھے راستے میں تو میں نہیں چھوڑ سکتی. تو آنے والے فیوچر میں خود کو ایک بہت اچھے مقام میں, اگر سیاست میں موقع ملی تو انشاءاللہ میں نیشنل اسمبلی تک میں جاؤں گی. اگر اور اس کے علاوہ اگر میں بزنس پرسن اگر میں بن گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت بڑی بزنس پرسن بنا, کیونکہ چترال کے اندر میری ایک خواہش ہے کہ میں اس کے لیے یتیم خانہ بنانا چاہتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں اپنے نام سے یتیم خانہ بنانے کا میں خواہش رکھتی ہوں. اس کے لیے جو اب میں جو اسٹرگل کر رہی ہوں نا, تاکہ میں اتنا کما سکوں, میرے ہاتھ میں اتنا پیسہ آئے کہ میرے نام سے, چاہے پھر میرے مرنے کے بعد بھی وہ نام زندہ رہے, مطلب میں نہ ہوں وہ رہے کہ بھائی اس طرح. کیونکہ چترال کے اندر جو سیاست میں ہے نا, سیاست میں میرا نام جو وہ ٹاپ پہ ہے, کیونکہ وہاں تو خواتین نہیں نکلتی. میں بہت چھوٹی عمر میں آئی ہوں, جب میں 10 سال ہو گئے. 10 سالوں میں پہلے بہت چھوٹی تھی, میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی نا, تو ابھی میرا 9 سال میری سیاست کی ہو گئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ خود کو کامیاب میں کر کے رہوں گی انشاءاللہ. بی بی جان بہت بہت شکریہ, آپ آئیں, آپ نے وقت دیا, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ہمیں بھی فخر ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ نہ صرف اپنے علاقے کا بلکہ اس پاک سرزمین کا نام روشن کرتی ہیں. ان میں سے ایک بی بی جان بھی تھی. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ فصیحہ صوفی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.